بیماری کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان کو بے ہوش کر سکے، مگر یہ حکمت الہی ہے، یہ مصلحت باری ہے کہ حالات ان کے سامنے رہیں اور پھر یہ اس فریضے کو نہ ادا کریں جو علی اکبر ادا کریں گے، وہ ان کے بلندی کردار کے خلاف ہے۔ اس لیے دن بھر اصحاب سب چلے گئے، یہ تو بے ہوش ہیں، خیمے میں کحرام ہے، مگر وہ کحرام انہیں نہیں خبر کہ کحرام ہے۔ ہاں بس درمیان میں جب ہوش آیا اس کی مجھے خبر ہے کچھ، تو اسے تفصیل سے نیز کرنا جتنا جو کہہ چکا کہ جب غلام ترکی حاضر ہوا امام کی خدمت میں تو اس نے اجازت چاہی کہ آپ نے فرمایا کہ تم تو زین العابدین کے غلام ہو، ان سے اجازت طلب کرو۔ اب غلام حاضر ہوا امام کی خدمت میں، سید سجاد کی کسی طرح سے انہیں ہوش میں لایا تو کہا کہ اب میں بابا آپ کے والد بزرگوار کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بابا پر یہ وقت پڑا کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر ہم اس لائق ہوتے تو یہ کام تو ہمارا تھا۔ ماشاء اللہ، عزکم اللہ، یہ جو ضبط کر چکا ہوں اس لیے سرسری طور سے عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ اب ہم تو اس عالم میں ہیں، لہذا تم میری طرف سے جا کے میرے بابا کی نصرت کرو۔ اتنی ہی عزت افزائی بہت تھی، لیکن جب وہ میدان جہاد میں گیا تو بیویوں سے کہا ذرا قناعت میرے سامنے سے ہٹا دیجئے کہ میں اپنے غلام کا جہاد دیکھوں۔ لیجئے ادھر اس نے صدا دی کہ مولا میری خبر لیجیے، اور یہ امام ہے، ان کی سیرت ہے کہ کسی نے آواز دی ہو تو مولا فوراً لاش پر گئے ہیں۔ جو حضرات زیارت کے شرف سے شرف یاب ہو چکے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں خداوند عالم ان کو یہ سعادت نصیب کرے کہ خیمہ گاہ سے مقتل کتنی دور ہے۔ مجاہد ہوتا تھا وہاں اور امام ہوتے تھے خیموں کے پاس، اور اس 3 دن کی بھوک پیاس میں، اس عرب کے آفتاب کی تیز دھوپ میں، اور امام جاتے تھے اس کی لاش پر۔ یہ نہیں تھا کہ کسی کے لیے کہیں کہ عباس تم چلے جاؤ، کسی کے لیے کہیں کہ علی اکبر تم چلے جاؤ۔ خدا کی قسم ان میں سے کوئی بھی کسی کی لاش پر چلا جاتا تو اس کے فخر کے لیے کافی تھا، لیکن امام کے لیے کہاں ممکن تھا کہ حبیب کی لاش پر خود جائیں اور جون کی لاش پر کسی اور کو بھیج دیں؟ نہیں، جو حبیب ابن مظاہر کی لاش پر گیا وہی جون کی لاش پر بھی جائے گا۔ اور اب جون کا حال تو اس عشرے میں نے پڑھا نہیں، مگر مجھے تو بربنائے واقعہ یہ ملتا ہے کہ گئے تو ہر لاش پر، لیکن بخدا جون کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ تو کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ ارے گھوڑے سے اترے، اپنا رخسارہ جون کے رخسارے پر رکھ لیا۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی طرح غلام ترکی نے سزا دی، امام اس کے لاش پر گئے اور بس سجاد غش کھا کے پھر بستر پر گر گئے۔ اور اب دوبارہ جب امام نے صدائے استغاثہ بلند کی، یہاں تک اس دن 5 محرم کو عرض کیا تھا کہ صدائے استغاثہ بلند کی، امان الناصر ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو کئی دفعہ استغاثہ کیا، صدائے استغاثہ بلند کی، اور استغاثے کا ایک خاص اثر تھا۔ اس استغاثے کی آواز زین العابدین کے کان میں گئی، اور امام جانتے تھے کہ میرے استغاثے کا اثر یہ ہے، اس لیے استغاثہ تھا میدان میں اور نگاہ تھی در خیمہ پر۔ اور وہاں سید الساجدین رخ سے آنکھ کھولی، کہا میرے بابا کی آواز آ رہی ہے۔ اور زینب کبریٰ کیا کہیں، کہتی ہاں ہے تو تمہارے بابا کی آواز۔ فرماتے ہیں لائیے میری تلوار لائیے، میں نصرت ادھر کروں گا۔ جناب زینب کہتی ہیں ارے تم میں اتنی طاقت، تمہارے نہیں، میرا تو کام ہے، میرا تو فرض ہے، لیجیے تلوار لا کے دے دیتی ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے تلوار اٹھائیں، تلوار زمین پر خط دیتی جاتی ہے،
مگر در خیمہ تک پہنچ جاتے ہیں اور مولا پکار کے کہتے ہیں زینب، زین العابدین کو آنے نہ دینا۔ حسین کے حکم سے زینب کے ہاتھوں میں اتنی طاقت آتی ہے کہ بیٹے کو بھتیجے کو لے جا کے اور پھر بستر پر ڈال دیتے ہیں، پھر غش آ جاتے ہیں۔ ہاں یہاں تک عرض کیا تھا ارباب عذاب وقت سخت سے سخت ہو رہا ہے۔ اب وہ موقع آیا ہے جب امام رخصت آخر کے لیے در خیمہ پر تشریف لائے ہیں، اور لازمت للہ عام پریشانی کے وقت میں روزمرہ کے فرائض نظر انداز ہو جاتے ہیں، مگر یہ کربلا ہے، یہ فقط مرقع مصائب نہیں ہے، یہ تعلیمات اسلامی کا عملی مجسمہ بھی ہے، وہ درسگاہ بھی ہے اس عالم میں، اور وہ رسول کی سیرت جو کل عرض کر چکا کہ در فاطمہ پر جا کے سلام کرتے تھے۔ اب حسین اس عالم میں اپنے نانا کی اس سیرت کو پورا کر رہے ہیں۔ خیام حسینی میں کون ہے جو حسین سے چھوٹا نہ ہو؟ جیسے وہاں کا تھا ہر حیثیت سے چھوٹا، ویسے ہی جتنے ہیں خیمے کے اندر وہ سب حسین سے چھوٹے ہیں، مگر در خیمہ پر کھڑے ہوتے ہیں، پکارتے ہیں السلام علیک یا زینب۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں میری بہن زینب تمہیں سلام۔ ارے سب مسائل ایک طرف، کیا اس سلام کو کوئی فرد ہے جو بھول سکے؟ فرماتے ہیں السلام علیک یا ام کلثوم، اے چھوٹی بہن ام کلثوم تمہیں بھی سلام۔ لیجیے بہنوں کو سلام ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علیک یا رباب، ارے رباب تمہیں سلام ہو۔ لیجیے مادر علی اصغر پر سلام ہو گیا، السلام علیک یا لیلا، ارے ام لیلا تمہیں سلام ہو۔ لیجیے کوئل جوان علی اکبر، کبھی پیغمبر کی والدہ کو سلام ہو گیا، فرماتے ہیں السلام علیک یا سکینہ، السلام علیک یا رقیہ یا فاطمہ، بیٹیوں کو سلام ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علیک علی اللواتی قتل ازواجہن واولادہن فی نصرتی، ارے تم کو سلام ہو اے وہ بیویوں جن کے شوہر، جن کی اولاد میری نصرت میں کام آئی ہے۔ لیجیے ام وہب کو سلام ہو گیا، مادر عبداللہ ابن عمیر کو سلام ہو گیا، اور اب حسین کے پیش نظر ہر پہلو ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیک یا فضہ، ارے میری مادر گرامی کی کنیز فضہ تمہیں بھی سلام قبول ہو۔ لیجیے ان سلاموں کو کرنے کے بعد اب راویوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اب مولا خیمے میں آتے ہیں تو سب در خیمہ پر نہیں جمع ہو گئی ہیں؟ ارے مسلسل آواز حسین کی آتی رہی، اب جتنی فردیں ہیں سب سمٹ کے، تمام اہل حرم سمٹ کے در خیمہ پر آ گئے، اور مولا اب داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا فرزند زین العابدین کس عالم میں ہے؟ حضرت زینب کہتی ہیں ارے آپ کیا دریا فرما رہے ہیں، عمر پورے دن بھر غش میں رہا ہے، تمام دن بے ہوش ہے۔ فرماتے ہیں اب تو مجھے کچھ باتیں کرنا ہے۔ لیجیے آئے جہاں زین العابدین غش میں ہیں، بے ہوش ہیں، فرماتے ہیں یا علی یا علی، ان کا نام تو علی ہے ہی۔ ایک دفعہ آنکھ کھولی، چاہا اٹھیں، فرمایا نہیں نہیں تم میں ایسی حالت نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ پھر کہا کہ پھوپھی میری تلوار لائیے، مگر اب تو خود موجود تھے، خود امام تشریف فرما تھے۔